کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ اسے الٹی کے ذریعے منہ سے خون آ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو کیمرے کے ذریعے ہم معائنہ کریں گے معدے کا، جس میں ہم معدے کو دیکھیں گے اور تشخیص کریں گے کہ یہ خون کہاں سے آ رہا ہے، اور ٹیسٹ کا نام ہے اینڈوسکوپی، جسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے، اور EGD میڈیکلی طور پہ ہم کہتے ہیں۔ مریض نے بڑی عجیب بات کی کہ میں اینڈوسکوپی نہیں کرواؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اگر اینڈوسکوپی کروائی جائے تو خوراک کی نالی میں یا معدے میں السر بن جاتا ہے۔ اور ایک اور مریض نے کچھ ایسی ہی سچویشن میں مجھے بتایا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اینڈوسکوپی کروانے سے معدے میں السر نہیں، معدے کا ٹیومر بن جاتا ہے، یعنی کہ معدے کا کینسر اینڈوسکوپی سے ہو جاتا ہے۔ انہی چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اینڈوسکوپی کیا ہوتی ہے، کب کرنی چاہیے، کیا اس کے فائدے ہیں، کیا اس کے نقصان ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عثمان نعیم ہے، میں ایک گیسٹرونٹالوجسٹ ہوں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک جو بھی معلومات پہنچائیں وہ سچ پر مبنی ہو، مستند ہو اور سائنٹیفکلی پروون ہو۔ اینڈوسکوپی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں منہ کے ذریعے ایک چھوٹی انگلی کے برابر ایک کیمرہ ہے، جس نے منہ کے ذریعے گلے سے خوراک کی نالی میں جانا ہے، خوراک کی نالی سے وہ معدے میں، اور معدے سے آگے چھوٹی آنت کا کچھ حصہ دیکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ اینڈوسکوپی کرنے سے پہلے گلے کو سن کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے مریض جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بے ہوش کر دیا جائے، تو ایک انجیکشن لگا کر انہیں غنودگی سی کی کیفیت میں پہلے شفٹ کیا جاتا ہے، پھر اینڈوسکوپی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اینڈوسکوپی ہونے کے دوران مجھے کتنی تکلیف ہوگی، تو میں یہ کہتا ہوں درد نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ہوش میں ہوں گے تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کوئی چیز گزر رہی ہے، اور منہ سے ہو سکتا ہے کوئی تھوک وغیرہ جمع ہو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بالکل نہ پتہ لگے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ غنودگی والی انیستھیزیا استعمال کریں، اور انیستھیزیا میں آپ کو بالکل نہیں پتہ لگتا۔ اچھا، اس کا انیستھیزیا اور آپریشن جو عمومی طور پہ کیا جاتے ہیں، اس کا انیستھیزیا فرق ہے۔ اس پہ ہم نے چونکہ کوئی کٹ نہیں لگنا، کہیں سے بلیڈنگ نہیں ہونی، ایک نیچرل راستہ ہے، اسی کو دیکھنا ہے، ہم نے جانا ہے اور واپس آ جانا، تو اس لیے اس میں ہم بڑا ایک مائنر سا انیستھیزیا دیتے ہیں۔ تو اینڈوسکوپی والا ٹیسٹ ہے جس میں منہ کے ذریعے کیمرہ جاتا ہے، کیمرہ ہمیں دیکھتا ہے کہ اندر خوراک کی نالی میں، معدے میں اور چھوٹی آنت میں کیا مسائل ہیں۔ اینڈوسکوپی کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ 6 گھنٹے پہلے ہم مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ کھانا پینا آپ نے روک دینا ہے۔ پینے کی چیزیں 2-2.5 گھنٹے پہلے تک بھی لی جا سکتی ہیں، لیکن کھانا 6 گھنٹے پہلے روک دیا جاتا ہے، اور پیشنٹ ہاسپٹل آ جاتا ہے، اس کا بی پی اور باقی وائٹلز چیک کیے جاتے ہیں، اور اگر اپروپریٹ ہوتا ہے تو اس کی اینڈوسکوپی کر دی جاتی ہے۔ اینڈوسکوپی کروانے سے پہلے چونکہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس B/C کا کافی کیسز ہوتے ہیں، اس لیے ہم ہیپیٹائٹس B/C احتیاطی طور پر کرواتے ہیں۔ HIV کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہیے، اور اگر ساتھ ہسٹری لی جاتی ہے پیشنٹ کو، کوئی شوگر، بلڈ پریشر، دل کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو تو وہ والے مریض جنہیں شوگر کا مسئلہ ہے اور اینڈوسکوپی کے لیے انہیں خالی پیٹ رہنا پڑ رہا ہے، تو وہ کوئی کینڈی وغیرہ چوس سکتے ہیں اگر شوگر لو ہو تو۔ بلڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ صبح آپ نے اٹھ کے 1 گھونٹ پانی کے ساتھ بلڈ پریشر کی دوائی ضرور لینی ہے۔ خون پتلا کرنے والی دوائیاں جو پیشنٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے دوائی کے لحاظ سے خون پتلا کرنے والی دوائی روکنی ہے، اور یہ پروسیجر پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اندر جا کے۔ اگر تو صرف تشخیص کے لیے اینڈوسکوپی ہو رہی ہے تو پھر کوئی دوائیاں روکنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہو گیا ہم نے اینڈوسکوپی سے پہلے تیاری کیا کرنی ہے، اور کون کون سی ادویات ہم نے لینی ہے، اور کون کون سی ادویات روک دینی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ اینڈوسکوپی کیوں کی جاتی ہے، اور اینڈوسکوپی کرنے کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے۔ اینڈوسکوپی کرنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تشخیص، ایک ہوتا ہے علاج۔ اگر کسی مریض کو خون کی الٹی آ رہی ہے اور اس کا جگر سکڑا ہوا ہے، اگر اندر اس کے بینڈز ہم لگا دیں گے تو مریض کی جان بچ جائے گی، اگر نہیں لگائیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ مریض کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ تو یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے اور اس قدر فائدہ مند یہ ٹیسٹ ہے، یہ پروسیجر ہے جو بہت سی جانوں کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو کی جائے تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو شک و شبہات ہیں انہیں دور کیا جائے۔ ہاں، اینڈوسکوپی بے جا نہیں ہونی چاہیے، ضرورت ہو تو ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔
تو اینڈوسکوپی کرنے کی جو ضروریات ہیں، جو اس کی انڈیکیشن ہیں کہ کب ہونی چاہیے، وہ دو قسم کی ہیں، ایک تشخیص کے لیے، ایک علاج کے لیے۔ تشخیص کے لیے یہ ہے کہ کسی کے معدے کا زخم ہے، درد ہے، جلن ہے، اپھارا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا، 2 ہفتے 3 ہفتے دوائی استعمال کی پھر بھی نہیں صحیح ہو رہا، درد نہیں جا رہی۔ جب ہمیں شک ہوتا ہے مریض کا وزن بھی کم ہو رہا ہے، کبھی اسے کالے پخانے آ رہے ہیں، کہ خدا نخواستہ اس کے معدے کا جو درد ہے وہ کہیں معدے کی رسولی یا کینسر کی وجہ سے نہ ہو، تو ہم اس میں اینڈوسکوپی کرتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو خون کی الٹی آ رہی ہے، اسے السر ہم سوچ رہے ہیں کہ خون کی نالی میں کوئی سوراخ ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو پھر تشخیص کے لیے اینڈوسکوپی کی جاتی ہے۔ جب کسی کو خون کی الٹی آ رہی ہوتی ہے، تب ہم جب تشخیص کے لیے اینڈوسکوپی کر رہے ہوتے ہیں، اور تب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اسی ٹائم اسے ٹریٹمنٹ بھی دے دیں۔ ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ٹانکے لگا دیے جائیں، اسے بند کر دیا جائے تاکہ بلیڈنگ رک جائے، اور بلیڈنگ رک جائے گی تو مریض کی جان بچے گی۔ کچھ لوگوں کو کھانا نگلتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے۔ کھانا نگلنے سے مراد یہ ہے کہ کھانا اٹک جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کھانا اٹک جاتا ہے ان لوگوں میں اینڈوسکوپی کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جو خوراک کی نالی ہے وہ سکڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اگر خون کی کمی بار بار ہو رہی ہے، وزن کم ہو رہا ہے، وجہ نہیں مل پا رہی، تو اس میں بھی تشخیص یا علاج کے لیے ہم اینڈوسکوپی کر سکتے ہیں۔ تیزاب پینے کے بعد یا ایسیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب خوراک کی نالی سکڑ جاتی ہے، اسے کھولنے کے لیے بھی اینڈوسکوپی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہاں پہ اسوفیجیل ویب بن جاتا ہے، ایک شیلف بن جاتی ہے جو ایک خوراک کی نالی کو بند کر دیتی ہے۔ جب ہم اینڈوسکوپی کرتے ہیں وہ کھل جاتی ہے اور اس کا کھانا گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے، کچھ لوگوں کو گلے میں فش بون جو مچھلی کا کانٹا ہے وہ اٹک جاتا ہے، اسے نکالنے کے لیے بھی اینڈوسکوپی کی جاتی ہے۔ تو اینڈوسکوپی ایک لائف سیونگ پروسیجر ہے، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو اس پروسیجر کی وجہ سے بچتے دیکھا ہے۔ اس لیے اینڈوسکوپی کے بارے میں جو غلط رائے لوگوں نے بنائی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ جس پیشنٹ کو خون کی الٹی آ رہی ہے، اگر خون ضائع ہو رہا ہے، کوئی ایسا پروسیجر دنیا میں نہیں ہے جو آپ صرف دوائیوں سے کر لیں اور وہ مریض کی جان بچ جائے۔ اگر خون کا فوارہ اندر چھوٹا ہوا ہے تو وہ اینڈوسکوپی نہیں جا کے بند کرنا۔ اور جو یہ متس ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ اینڈوسکوپی کے ذریعے معدے میں السر بن جاتا ہے۔ اینڈوسکوپی معدے کے السر کے علاج کے لیے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی 6 سے 8 ہزار لوگوں کی اینڈوسکوپی کی ہے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے کولیگز بھی کر رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اینڈوسکوپی کے ذریعے السر بنے۔ اینڈوسکوپی تو السر کی تشخیص کا ذریعہ ہے، اینڈوسکوپی تو السر کو صحیح کرنے کا تشخیص بھی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ اینڈوسکوپی سے کسی کو معدے کی رسولی ہو جائے، معدے کا کینسر ہو جائے۔ یہ تو بالکل ہی سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ پروسیس بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تو اینڈوسکوپی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمز جب کیمرہ گزرتا ہے تو سوزش ہو جائے، یا اگر کوئی خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہا تھا اور خون پتلا کرنے والی دوائی نہیں روکی تو اندر کوئی بہت بڑا پالپ پڑا تھا، کوئی رسولی پڑی تھی، اسے آپ نے نکالنے کی کوشش کی تو بلیڈنگ شروع ہو جائے، یہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیئرفل سلیکشن آف دا پیشنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اگر پیشنٹ کیئرفلی سلیکٹ کریں، ایکسپرٹ ہینڈز میں سے اینڈوسکوپی ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ چیدہ معلومات ہم نے دی تھی آپ کو اینڈوسکوپی کے بارے میں۔ اگر کوئی اور بات آپ پوچھنا چاہیں اینڈوسکوپی کے لیے، آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک مستند اور سائنٹیفکلی پروون معلومات پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔